بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہاٹ نیوز لے کر ایک بار پھر سلیم صافی حاضر خدمت ہے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع آج کا نہیں بلکہ عصر حاضر کا ہاٹ نیوز یعنی سب سے گرم ایشو وہ یہ کہ کیا اسلام جہاد یا ہتھیار کے ذریعے پھیلا ہے یا کہ پھر دعوت کے ذریعے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پوپ بینیڈکٹ کے بیان نے ایک بار پھر اس ایشو کو عالمی سطح پر تازہ کر دیا ہے۔ گفتگو کے لیے ہم نے جو زحمت دی ہے اس اہم موضوع پہ عالم اسلام کے دور حاضر کے نامور مذہبی اسکالر اور عالم جناب علامہ جاوید احمد غامدی صاحب کو۔ جاوید صاحب، سب سے پہلے آپ کی رائے جاننا چاہوں گا، اسلام کا ہتھیار کیا ہے، تلوار یا دعوت؟ سلیم صاحب، اس معاملے میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی کہ اسلام کا ہتھیار ازل سے دعوت ہی رہی۔ میں اس بات کو واضح کرنے سے پہلے ایک چیز کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ جب ہم اسلام کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس سے مراد وہ مذہب یا وہ دین ہے جس کی دعوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹی صدی میں انسانیت کو دی۔ یہ بات ٹھیک نہیں۔ اسلام کا اپنا دعویٰ یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا دین ہے، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنے پیغمبر آئے وہ اسلامی کی دعوت لے کر آئے۔ قرآن مجید نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان کی ہے۔ وہ ایک جانب یہ اعلان کرتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین ہمیشہ سے اسلامی رہا ہے، اور پھر اس کے ساتھ اصرار کرتا ہے اس بات کے اوپر کہ اس دین کا نام بھی ہمیشہ سے یہی رہا ہے۔ پھر اس پر اصرار کرتا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، قیامت میں اس کے علاوہ کسی دین کو اللہ تعالیٰ قابل قبول ہی نہیں سمجھیں گے۔ پھر اس کے بعد اس کی پوری تاریخ بتاتا ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ یہ دین ہم نے جو آپ کو دیا ہے یہی ہم نے نوح کو دیا، یہی ابراہیم کو دیا، یہی موسیٰ کو دیا، یہی عیسیٰ کو دیا علیہم السلام۔ اور اس کے بعد یہ بتاتا ہے کہ ہم نے اس دین کے بارے میں ان میں سے ہر ایک کو یہ نصیحت کی تھی کہ وہ اس دین پر پوری طرح قائم رہیں اور اس میں کوئی تفرقہ برپا نہ کریں۔ تو پہلے تو یہ غلط فہمی دور کر لینی چاہیے کہ اسلام کوئی چھٹی صدی میں لایا ہوا دین نہیں ہے، بلکہ یہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی اس دعوت کی پوری تاریخ قرآن میں بھی بیان ہوئی ہے، اس کی پوری تاریخ بائبل میں بھی بیان ہوئی ہے، اور دنیا بھی اس کی گواہ ہے کہ یہ ہمیشہ دعوت ہی کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچایا گیا ہے۔ آپ بائبل کا مطالعہ کریں، وہ بھی دعوت ہی کی کتاب ہے۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو وہ صراحت کے ساتھ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ یہ خدا کا راستہ ہے، اس راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دو۔ اور یہ دعوت کیسے دو؟ پہلی بات یہ کہ یہ حکمت کے ساتھ، یعنی استدلال کے ساتھ، دانش کے ساتھ آپ بات بیان کریں، لوگوں کے سامنے اپنی بات دلیل کے ساتھ رکھیں، ان کی بات سنیں۔ پھر اس کے بعد کہا ہے کہ اگر کسی وقت دوسرے کی طرف سے ہٹ درمی کا سامنا کرنا پڑے تو موعظہ حسنہ سے کام لو، یہ نہیں کہا کہ تلوار اٹھا لو، یعنی اچھی نصیحت کے ساتھ اس کو توجہ دلاؤ۔ اور پھر اس کے بعد مزید وضاحت کر دی ہے کہ اگر کہیں کوئی اختلاف ہو جائے، مجادلے کی نوبت آ جائے، مباحثے کی نوبت آ جائے، تو جادلہم باللتی ہے آسن، آپ اپنی طرف سے کوئی زیادتی کی بات نہیں کریں گے، بلکہ بہت اچھے اسلوب میں اپنی بات دوسرے کے سامنے رکھیں گے۔ تو اس ویسے وجہ سے درست قرآن میں یہ چیز بھی ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں تو یہی بھی ہے کہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون، یہ اس طرح کے ان کے ساتھ لڑو، جہاد کی تلقین ہے، لڑنے کی تلقین ہے۔ جی، میں اسی کے بارے میں وضاحت کرنے والا تھا کہ قرآن مجید نے دعوت کے لیے تو بار بار یہی بات کی، یہاں تک کہ اپنے پیغمبر کو بھی یہ کہا کہ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ صرف نصیحت کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ لوگوں کے لیے کوئی داروغہ نہیں ہے۔ آپ کو کسی چیز کو لوگوں پر مسلط نہیں کرنا، ان پر ٹھوس نہیں دینا، جو بات کرنی ہے وہ دلیل کے ساتھ کرنی ہے، نصیحت کے اسلوب میں کرنی ہے۔ اور جب دعوت کے ضمن میں ہتھیار کا ذکر کیا، آپ نے چونکہ لفظ ہتھیار استعمال کیا ہے، تو قرآن نے اس کو بھی موضوع بنایا ہے، اور یہ کہا کہ جاہد ہم بہی جہادن کبیرہ، یعنی آپ اس قرآن کے ذریعے سے ان کے ساتھ جہاد کریں۔ یعنی جہاد کا آلہ اور اسلحہ بھی قرآن مجید نے اپنے آپ کو قرار دیا ہے، اور یہ بات خود قرآن مجید نے نہایت وضاحت کے ساتھ کہی ہے، وَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ، پیغمبر سے یہ کہا ہے کہ آپ ہر حال میں ان کو قرآن کے ذریعے سے نصیحت کریں، ان میں سے جو بھی بات سننا چاہے گا وہ اس قرآن کے ذریعے سے اس کی جانب متوجہ ہو جائے گا۔ یہ جو آپ نے حوالہ دیا ہے یہ در حقیقت ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، جو قرآن مجید کے مطالعے سے بھی لوگوں کو پیدا ہو جاتی ہے اور بائبل کے مطالعے سے بھی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی اس کا کوئی تعلق تنہا قرآن سے نہیں ہے۔ بائبل کو بھی اگر آپ دیکھیں
تو آپ کو کتاب استثناء میں اور دوسری بعض کتابوں کے اندر بڑی تفصیل سے جہاد کے احکام ملیں گے۔ اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ آج ہم اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ایک زمانہ وہ رہا ہے جب دنیا کے اندر مذہب کی بنیاد پر پرسیکیوشن ہوتی تھی، یعنی انسان کو جبراً اس بات پہ مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ اس نقطہ نظر کو اختیار کرے یا اس کو نہیں چھوڑے۔ بالعموم جو قبائلی معاشرے تھے ان میں قبائلی ایلڈرز، جو بڑے لوگ ہوتے تھے، سردار اور شیوخ، وہ اس کی اجازت نہیں دیتے تھے کسی آدمی کو کہ ان کے تحت رہتے ہوئے وہ ان کے مذہب کو چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب کو قبول کر لے۔ یہی صورتحال بادشاہوں کی ہو جاتی تھی۔ معاشرے بحیثیت مجموعی اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ برادریوں کا نظام اتنا سخت تھا کہ اس میں کسی آدمی کے لیے انحراف کرنا ناممکن ہو جاتا تھا۔ کیونکہ غلامی کا بھی ایک دور رہا ہے، اس لیے آقاؤں کے نیچے جو غلام تھے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہ کسی دوسرے مذہب کو اختیار کر لے۔ تو جب کبھی انبیاء علیہ السلام نے دعوت دی، بالعموم یہ ہوا کہ جن لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا، جنہوں نے ان کے دین کو اختیار کیا، ان کو پرسیکیوٹ کیا گیا، ان پر جبراً اپنا نقطہ نظر نافذ کرنے کے لیے مختلف قسم کے حربے آزمائے گئے، ستم توڑے گئے۔ اس موقع کے اوپر یہ کہا گیا کہ آپ اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے جہاد کریں۔ تو ایک پہلو یہ ہے، یعنی قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں تو وہ بار بار یہ کہتا ہے کہ حتی لا تکون فتنہ، حتی لا تکون فتنہ، آپ تلوار اٹھائیں تاکہ لوگوں کو آزادی نصیب ہو جائے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جس مذہبی آزادی کے لیے ہم کو جہاد کرنے کے لیے کہا گیا تھا، اسی کی بالکل الٹ تعبیر کر کے یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ غالباً لوگوں کو مذہب تبدیل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ آزادی تو نہیں ہے، جیسے وہ کہتے ہیں کہ یا آپ اسلام قبول کریں یا جزیہ دیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، تو کیسے آزادی؟ بس صحیح سوال کیا آپ نے، میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ دیکھیے ایک پہلو یہ ہے جس کا میں نے ذکر کیا آپ سے کہ فتنے کے خلاف، مذہبی جبر کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا گیا۔ آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گے اس بات کہ یہ صورتحال اب جمہوری معاشروں میں اس طرح نہیں رہی، لیکن ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ کمیونسٹ بلاک میں بالکل یہی صورتحال تھی۔ یعنی آپ کو معلوم ہے کہ وہاں لوگوں کے لیے مذہب تبدیل کرنا مشکل تھا، مذہب پر قائم رہنا مشکل تھا، مسجدیں قائم کرنا مشکل تھا، قرآن پڑھنا مشکل تھا، بائبل کا مطالعہ کرنا مشکل تھا، چرچ کی تنظیم قائم کرنا مشکل تھا۔ یہ سارا ابھی کچھ ہم نے دیکھا ہے، یعنی اس پچھلی صدی میں اس کو کہا گیا ثابت، تو اس کے خلاف اصل میں جہاد کرنے کے لیے حکم دیا گیا۔ پہلے تو یہ سمجھ لیجیے نا کہ جہاد کا حکم قرآن مجید میں بھی بائبل میں بھی ایک تو اس فتنے کے خلاف ہے، جہاں کہیں مذہبی جبر ہوگا اس کو ختم کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس بات پر اصرار ہے کہ میں نے یہ دنیا آزادی کے اصول پر بنائی ہے۔ دیکھیے میں قرآن کا موقف آپ کو بتاؤں، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ دنیا بنائی لا اکراہ فی الدین، اس میں دین کے معاملے میں اگر مجھے کوئی جبر کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا میرے پاس یہ طاقت تھی کہ میں تمام انسانوں کو ایک ہی دین پر لے آتا، لیکن میں نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ فقط تبین رشد من الغی، میں نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر دیا ہے، بات واضح کر دی ہے، دین میں کوئی جبر نہیں رکھا، لہذا کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ لوگوں کے اوپر کسی چیز کو جبراً مسلط کرے۔ جب کبھی فتنہ پیدا کیا جائے گا، لوگوں پر جبراً کوئی چیز مسلط کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا مذہبی فریضہ قرار دے دیتے ہیں کہ آپ جہاد کریں۔ یہ جس چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ اصل میں کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، وہ کوئی قانون اسلامی کا مسئلہ بھی نہیں ہے، وہ اصل میں اللہ کی جزا و سزا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ جب کبھی رسولوں کے ذریعے سے کسی قوم پر حجت تمام ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کو سزا دیتے ہیں۔ اس سزا کا ذکر آپ دیکھیے بائبل میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے۔ قوم نوح پر یہ سزا نافذ ہوئی، قوم عاد پر یہ سزا نافذ ہوئی، قوم لوط پر یہ سزا نافذ ہوئی، قوم یونس پر یہ سزا نافذ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ یہ سزا خود دیتے ہیں، جس طرح قیامت میں وہ جزا و سزا دیں گے بالکل اسی طرح دنیا میں بھی دیتے ہیں۔ اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ جیسے اس کے بعد جو ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ رسولوں تک خاص ہے اور جو اس ذریعے سے پورا کی جاتی ہے، اس کے بعد بھی کیا مسلمانوں نے یہ کام نہیں کیا کہ غیر مسلموں سے کہتے ہیں کہ یا ہمارا دین قبول کرو یا جزیہ دو یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ؟ یہ جبر نہیں ہے ایک لحاظ سے، یہ عام جو موجودہ جمہوری دور کے اصطلاحات میں جب اس کو دیکھتے ہیں، اس کا حق اللہ تعالیٰ نے صرف اس دائرے تک دیا تھا جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اتمام حجت کر دیا، یعنی جزیرہ نما عرب اور وہ سلطنتیں جن کو آپ نے خط لکھ کے یہ بتا دیا تھا کہ میں خدا کا رسول ہوں، میری بات کو تمہیں تسلیم کرنا ہوگا، ورنہ جو جزا و سزا قیامت میں برپا ہوتی ہے وہ میں دنیا میں برپا کر کے دکھاؤں گا۔ یہ اصل میں نبوت کی دلیل ہوتی ہے۔ یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اگر کسی نے اس قانون کو غلط استعمال کیا ہے، خواہ وہ یہود ہو خواہ وہ مسلمان ہو، تو وہ غلط کیا ہے، انہوں نے خود قرآن مجید سے انحراف کیا ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس کا کوئی غلط استعمال بعد کے ادوار میں ایسا ہوا بھی نہیں ہے۔ اس دعوت بالکل دعوت کے طریقے قرآن پر مجید سے انحراف کیسے کیا جائے؟ صرف قرآن مجید میں ہی سورہ توبہ بھی ہے، قرآن مجید میں ہی یہ حکم ہے کہ آپ اپنے گھوڑے تیار رکھو ان کے مقابلے کے لیے، تو یہ تو قرآن ہی نے یہی درس دیا۔ کس مقصد کے لیے گھوڑے تیار رکھنے کا حکم دیا گیا؟ فتنے کے خلاف جنگ کے لیے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ بستیوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں اور بیچارے چلا رہے ہیں
کہ ہمیں ہمارا دین بھی قبول کرنے کے لیے لوگ اجازت نہیں دیتے. ان کا قصور صرف یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ رب اللہ، ہمارا پروردگار اللہ ہے. اس بات پر ان کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے. لہذا اٹھو، گھوڑے تیار رکھو اور ان دشمنوں کو ختم کرو. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کی عظیم خدمت ہے. آپ مجھے بتائیے، اگر اس وقت دنیا کے اندر کسی سلطنت میں لوگوں کو مذہبی جبر کا نشانہ بنایا جائے تو آپ کیا کہتے ہیں انسانیت کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا اٹھ کر اس کے خلاف جنگ نہیں کرنی چاہیے؟ یہ جنگ آزادی دلوانے کے لیے ہے، یہ مذہب قبول کروانے کے لیے نہیں ہے. غلط فہمی وہیں سے ہوئی ہے کہ رسولوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کا جزا و سزا تو کا قرآن میں تعلق ہے. یہ کہا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ جو ان کے ساتھی ہیں وہ کفاروں کے لیے سخت گیر سخت ہیں. اس کا ترجمہ لوگ بالکل غلط کرتے ہیں. شدہ علی الکفار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ منکرین ہیں وہ انہیں بہلا پھسلا نہیں سکتے، یہ ان کے مقابلے میں نرم چنا نہیں ہے. وہ ایسا نہیں کر سکتے کہ ان کو اپنے شیشے میں اتار لیں. اس کے معنی یہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ڈنڈا لے کے ان کے پیچھے پڑ جائیں گے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپس میں ان کے اندر بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ کفار اپنی چال بازیوں کا نشانہ بنا کے ان کو کسی غلط سمت میں لگا لیں. یہ چیز ہے جو وہاں بیان کی گئی ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ جس وقت اللہ کے پیغمبروں کی طرف سے اتمام حجت ہو جاتا ہے اس وقت تو اللہ سزا دیتے ہیں. یہ سزا ہے جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، یہ سزا ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دی ہے، یہی وہ سزا ہے جس کے لیے تورات میں بڑے تفصیلی احکام ہیں. میں آپ سے عرض کروں کہ اس وقت نشانہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی دعوت کو بنا لیا جاتا ہے. اس سے زیادہ سخت، اس سے زیادہ قطعی احکام اسی مقصد کے لیے تورات کی کتاب استثناء میں موجود ہیں، جس کو ساری مسیحی دنیا پڑھتی ہے، اپنی کتاب مقدس کہتی ہے، جس کی تلاوت کرتی ہے. یہودی جس کو پڑھتے ہیں اس میں بھی بالکل یہی بات بیان کی گئی ہے. تو یہ اللہ کا ایک خاص قانون ہے. اس قانون کو سمجھنے میں بعض اوقات مسلمان بھی غلطی کرتے ہیں، مسیحی بھی غلطی کرتے ہیں، یہود بھی غلطی کرتے ہیں. ویسے چلو اس آیت کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، اس قانون کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، لیکن ہم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، اس میں غزوہ احد، خندق، بدر، سب یعنی فتح مکہ، جنگوں کی ایک تاریخ نہیں ہے. تعجب ہوتا ہے مجھے کہ ایک شخصیت نے دین کی دعوت پیش کی، 13 سال تک مظلومیت کے ساتھ جدوجہد کی، اس کے ساتھیوں کو ذبح کر دیا گیا، عورتوں کے پیٹ پھاڑ دیے گئے، ان کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی، شیب ابی طالب میں محصور رہنا پڑا، ادنا درجے کا کوئی اقدام نہیں کیا گیا. 235-36 کے قریب افراد کو لے کر وہ نکلے، اپنا وطن انہیں چھوڑنا پڑا. اس وقت بھی کسی نوعیت کا کوئی اقدام نہیں کیا گیا. اس کے بعد جب وہ یثرب میں آ گئے ہیں تو سوال یہ ہے کہ بدر میں کیا مسلمان حملہ کر رہے تھے؟ احد میں مسلمان حملہ کرنے کے لیے گئے تھے؟ یہ جنگ مکے میں اس چھوٹی سی بستی میں ساری قوتیں اس بات پر متحد ہو گئی تھیں کہ ہم اس دعوت کو مٹا دیں گے. بدر میں قریش حملہ آور ہوئے، احد میں قریش اپنا بدلہ لینے کے لیے، بدر میں جو انہیں شکست ہوئی تو قریش آئے، احزاب میں وہ سارے عرب کو چڑھا لائے، یعنی خندق کھود کر اس کا دفاع کرنا پڑا. تو وہ کون سا موقع ہے جب یہ معاملات اس درجے میں پہنچ گئے ہیں کہ پے در پے مسلمانوں کو خطرات کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ اس وقت پھر خطرے کا کلا کما کرنے کے لیے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اقدام کیا، اور وہ اقدام بھی دیکھیے کتنا پرامن کیا. ایک ایک تلوار لے کر مسلمان حج کرنے کے لیے گئے ہیں. حج ایک مذہبی عبادت تھی، دین ابراہیمی کی ایک روایت تھی، کوئی اس کا راستہ نہیں روک سکتا تھا. اس وقت قرآن مجید نے یہ کہا کہ اگر یہ حج کا راستہ روکتے ہیں تو پھر جنگ کی جائے گی. اور اس موقع پر بھی آپ دیکھیے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کا معاہدہ کر کے، جس کو کہا جاتا ہے کچھ دب کر آپ نے معاہدہ کیا، تشریف لے آئے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ کھولا کہ جس میں نہ جنگ کا معاہدہ ہو گیا 10 سال کے لیے، اور اس میں پورے عرب کے لیے اسلام لانے کی راہ کھل گئی، کیونکہ اسے عام الوفود کہا جاتا ہے. کوئی جنگ اس سے پہلے ایسی نہیں ہوئی جس میں لوگوں کے خلاف کوئی اقدام کیا گیا. بدر میں حملے کا مقابلہ کیا گیا، احد میں حملے کا مقابلہ کیا گیا، احزاب میں حملے کا مقابلہ کیا گیا، حدیبیہ میں دب کر صلح کر کے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے. نہ جنگ کا اس معاہدہ. تاریخ میں جو سب حدیبیہ بھی ہے، اور اس تاریخ میں ٹھیک ہے آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ سب مدافعانہ جنگیں تھی، لیکن کیا یہ بھی اس تاریخ کا حصہ نہیں ہے کہ بدر کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہاں عتبہ گرے گا، یہاں شیبہ گرے گا، یہاں یہ گرے گا؟ یہ تو جزا و سزا کا نفاذ ہے. جب آپ پیغمبر کا انکار کریں گے تو خدا کی طرف سے عذاب آتا ہے. یہ عذاب فرشتوں کے ذریعے سے آتا ہے اگر پیغمبر کے ساتھی معتد بے تعداد میں نہ ہو، اسے کوئی دارالہجرت میسر نہ آئے، اس کو کہیں اقتدار نہ ملے، تو پھر آسمان سے آتا ہے. اور اگر پیغمبر کو اقتدار حاصل ہو جائے، اس کے ساتھی بھی معتد بے تعداد میں ہو، تو پھر جب اس کے ساتھ جنگ کی جائے گی تو قرآن کا قانون یہ ہے کہ وہ فتح پائے گا. جیسے قرآن کا قانون ہے، اللہ کی سنت ہے، رسولوں کے ساتھ یہ چیز خاص ہے، ہم چلو یہ توجہ اس کی کر لیتے ہیں. لیکن بہرحال وہ عذاب جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ حضور صحابہ کے تلواروں کی شکل میں کفار مکہ پہ نازل ہوا. لیکن بہرحال اسلام پہلا تو تلوار کے ذریعے نا، ٹھیک ہے وہ عذاب دیا جو کچھ بھی تھا، لیکن یہ تو اس سے نتیجے نکلتے ہیں نا کہ جنگوں کے ذریعے، تلوار کے ذریعے ہی. ہرگز نہیں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ پہلا مرحلہ 13 سال کا ہے،
اس میں جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اس وقت مسلمان خود تلواروں کی زد میں تھے، اس لیے آپ یہ بات کہہ ہی نہیں سکتے۔ جتنی دیر وہ مدینے میں رہے اس دوران میں جتنے لوگ آ کے مسلمان ہوتے رہے سب مظلوم لوگ تھے، ان میں سے کسی نے کوئی اس نوعیت کا اقدام نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد صلح حدیبیہ کر کے جب مسلمان واپس آ گئے تو 10 سال کا جو نا جنگ کا معاہدہ کیا گیا اس کے دوران میں کسی نے تلوار نہیں اٹھائی ہوئی تھی، مسلمانوں نے دب کر معاہدہ کیا تھا، ابھی قریش کی طاقت بھی نہیں ٹوٹی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ اسی کو عام الوفود کہا جاتا ہے جس میں جگہ جگہ سے لوگ آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ پورے عرب سے لوگوں نے آ کے اسی دوران میں، جس کو قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ یہ دیکھیں گے کہ لوگ کس طریقے سے جوک در جوک آ کے خدا کے دین میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ اس وقت کسی نے ان پر تلوار نہیں اٹھائی۔ پھر صحابہ کرام نے جب سلطنتوں کا خاتمہ کر دیا ہے تو سلطنتوں تک محدود رکھا، لوگوں کو تو کبھی نہیں کہا کہ وہ اسلام قبول کرے، کسی آدمی کو یہ تقاضا نہیں کیا گیا، یعنی حکومت ختم کر دی گئی انہیں۔ جب اسی وقت حضور کے دنوں میں کے دور میں جو ہے مختلف کیسر و کسرا اور باقی جو روم اور اس کے حکمرانوں کو خط بھیجے گئے کہ آپ اسلام قبول کریں۔ جی بالکل ٹھیک ہے، میں تو آپ سرچ کیا ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت دی، اس کے بعد حکومتوں کا خاتمہ کر دیا گیا۔ عام لوگوں کو یہ کب کہا گیا؟ ان سے یہ کہا گیا کہ آپ چاہیں تو اس حکومت کے اندر رہیں اور چاہیں تو آپ اسلام قبول کر لیں، اس بات کا پورا حق ان کو دیا گیا۔ یہ تو نہیں کہا گیا کہ آپ کو ہر حال میں اسلام قبول کرنا ہے۔ چنانچہ یہ آپ کے ہیں جو عراق ہے، جو شام ہے، یہ سواد عراق کا سارا علاقہ ہے، دجلہ و فرات کی پوری وادی ہے، پھر اس کے بعد ایران کے لوگ ہیں، یہ اپنی آزادانہ مرضی سے مسلمان ہوئے ہیں۔ اچھا اس کو تو چھوڑ دیجئے، آپ انڈونیشیا ملائیشیا کے بارے میں کیا کہیں گے؟ عرب تاجر گئے ہیں وہاں، اس وقت بہت بڑی بڑی اسلامی حکومتیں وہاں موجود ہیں۔ جیسے اس میں دو سوال، ایک تو یہ کہ اگر یہ سنت رسول کے لیے خاص ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جو توسیع ہوئی اسلامک جو مسلمان کی سلطنت میں، حضور کے لیے یہ خاص تھا، تو اس کے بعد خلفائے راشدین نے ایسا کیوں کیا؟ اور ان دنوں میں جو توسیع ہوئی اسلامی ریاست میں، جب یہ مختلف ایران تک پہنچا اور باقی ممالک تک پہنچا، کیا وہ جنگوں اور تلوار کے ذریعے نہیں ہوا؟ اسی قانون کا نفاذ تھا، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو متعین کر دیا تھا۔ دیکھیں اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ ذریت ابراہیم کا، سیدنا ابراہیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اس علاقے کو وہ دین کی سلطنت کا علاقہ بنا کے رکھے گا۔ اس میں جب لوگوں پر اتمام حجت کر دیا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو جزیرہ نما عرب میں اس قانون کا خود نفاذ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور صحابہ کرام نے صرف ان ریاستوں تک یہ اقدام کیا جن پر حضور کی طرف سے اتمام حجت ہو گیا تھا۔ یہ گویا پیغمبری کے کام کی تکمیل تھی، یہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد نہ کسی کو لوگوں کو یہ کہنے کا حق ہے کہ اسلام لاؤ یا جزیہ دو یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، نہ یہ اسلامی شریعت کا کوئی ابدی قانون ہے، نہ کسی پر جزیہ اب عائد کیا جا سکتا ہے۔ یہ رسولوں کے ساتھ ایک خاص قانون ہے۔ یہ سیدنا موسیٰ کے بارے میں بھی اسی طرح بیان ہوا ہے تورات میں، اور قرآن مجید میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اسی طرح بیان ہوا ہے۔ اصل میں یہ وہ قانون ہے جو اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ اس کائنات کے پروردگار نے یہ رسول بھیجے تھے اور ان کے ذریعے سے اس نے اتمام تھا اور اس نے لوگوں پر یہ سزا نافذ کی تھی۔ یہ قیامت کی جزا و سزا ہے جو دنیا میں نافذ کی گئی۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے پیغمبروں کا بنیادی دعویٰ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لاؤ، قیامت کے دن پر ایمان لاؤ، ورنہ قیامت میں سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لوگ اس کو نہیں مانتے، اس کے دلائل دیے جاتے ہیں، علمی دلائل دیے جاتے ہیں، فکری دلائل دیے جاتے ہیں، وجدان کی اپیل ان کے سامنے رکھی جاتی ہے، ان کے سامنے کائنات کا توارث پیش کیا جاتا ہے۔ ہزار دلائل کے باوجود جب اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جس طرح ایک سائنسدان اپنے مقدمے کو ثابت کرنے کے لیے لیبارٹری ٹیسٹ کے طریقے پر اپنی بات ثابت کر دیتا ہے، اسی طرح اخلاقی قانون پر جزا و سزا اس دنیا میں برپا کر دوں گا۔ یہ وہ جزا و سزا ہے جو برپا کی گئی، اور میں یہ کہتا ہوں یہ تورات میں بھی ایسے ہی برپا کی گئی ہے، یہ قرآن میں بھی ایسے ہی برپا کی گئی ہے۔ اس کو خاص طور پر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمانوں کے ساتھ کیوں مخصوص کر لیا جاتا ہے؟ یہ تمام انبیاء کے بارے میں اللہ کا قانون ہے کہ ان میں سے جو رسولوں کے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں خلفائے راشدین کے دور میں بھی جو ہوا وہ اس سنت کا حصہ تھا، اسی سنت کا حصہ تھا، اس کے بعد ختم ہو گیا وہ معاملہ۔ وہ تو حصہ تھا۔ اس کے بعد یہ محمود غزنوی، یہ محمد بن قاسم، یہ طارق بن زیاد، یہ جو سب ہمارے ہیرو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا؟ ان کی کوئی ذمہ داری اسلام پر یہ ہے کہ جب ایک بڑا امپائر قائم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بہت سے ایسے لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ جو سلطنتیں قائم کرتے ہیں، ملک فتح کرتے ہیں۔ یہ جمہوریت اور اس طرح کی چیزیں دنیا کے اندر اب کسی حد تک کتنی ہوئی ہیں، یعنی کوئی 40-45 سال گزرے ہیں جس میں ہم نے حق خود ارادی اور جمہوریت کی باتیں بہت سنی ہیں۔ اب اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی امریکہ کے صدر صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر پاکستان میں اسامہ بن لادن ہوئے تو ہم اپنی فوجیں داخل کر دیں گے۔ تو دنیا کے اندر جب